بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا دن دہاڑے اسرائیل پر تباہ کن میزائل حملہ۔ ایران نے کل دن کی روشنی میں تل ابیب پر اچانک میزائل حملہ کر کے اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو مکمل چیلنج کر دیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل اسرائیل کے سینٹرل علاقوں میں جا کر گرا، جبکہ آئرن ڈوم اور دیگر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہلکی نوعیت کے میزائل تھے، مگر انہوں نے بھاری تباہی پھیلائی۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب حملے صرف رات تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دن میں بھی دشمن کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کا الٹیمیٹم، ایران کا دو ٹوک رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس چھوڑ کر فوری طور پر مشرق وسطی کا رخ کر لیا اور ایران کو مذاکرات کا آخری موقع دیا۔ ایران نے واضح جواب دیا کہ اب کوئی مذاکرات کارآمد نہیں اور دشمن کی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم آخری حد تک جائیں گے اور مکمل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل مقصد ایران میں رجیم چینج ہے، جس کے لیے وہ ممکن امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ بڑا حملہ متوقع۔ اسرائیل نے تمام عوامی اجتماعات منسوخ کر دیے ہیں اور بڑی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ امریکہ مکمل انٹیلیجنس، اسلحہ ریفیولنگ اور CIA آپریشنز کے ذریعے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اگلا حملہ ڈیمونا نیوکلیر سائٹ پر ہوا تو یہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو ایٹمی تجربے سمیت ہر آپشن کھلا ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، ایران کی میزائل طاقت نے اسرائیل کو چونکا دیا۔ اسرائیل کی آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور امریکی پیٹریاٹ جیسے دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران کے عام نوعیت کے بیلسٹک میزائل براہ راست ہدف پر لگے اور دفاعی لائنز کو چیرتے چلے گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹمز اتنے بڑے پیمانے پر ناکامی کا شکار ہوا ہے۔ اب اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگلا ہدف اس کا نیوکلیر مرکز ہو سکتا ہے، جس سے حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ حائفہ کے انڈسٹریل زون میں دھماکوں اور آگ کے شعلے۔ اسرائیلی شہر حائفہ سے اطلاعات ہیں کہ انڈسٹریل زون میں شدید دھماکے ہوئے ہیں، جن کے بعد دور دور تک آگ کے شعلے دیکھے گئے، جبکہ اسرائیلی حکومت نے مقامی سیٹلرز کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر علاقہ چھوڑ دیں، جس سے صورتحال کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے۔ نیتن یاہو نے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ سے بھی اہم ملاقات کی ہے تاکہ اس مشکل گھڑی میں انہیں بھی آن بورڈ لیا جا سکے۔ ایرانی حملوں میں اب اسرائیلی وزراء، سائنٹسٹ اور خفیہ اداروں کے افراد کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی حملے، حائفہ آئل ریفائنری بند۔ ایرانی حملوں کے بعد حائفہ کی آئل ریفائنری بند ہو گئی ہے، جس سے ایندھن کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت شہریوں کو یقین دلا رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی فیول شارٹیج نہیں ہوگی، مگر گراؤنڈ پر لوگ حکومتی دعووں پر یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ شعلے اور تباہی ان کے سامنے ہیں۔ عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف نفرت اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے حق میں پوسٹ لگانے پر گرفتاریاں۔ اسرائیل میں میڈیا پر قدغن، BBC بھی خاموش۔ اسرائیلی فورسز ان افراد کو گرفتار کر رہی ہیں جو ایران کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص کو صرف ایران کا جھنڈا اور ایموجی لگانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا پر بھی سخت پابندیاں عائد۔ انٹرنیشنل میڈیا جیسے BBC کو بھی اسرائیل کے حملوں کی رپورٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ سب اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے، جس پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چین، روس اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایران کی حمایت کا مقدمہ لڑا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی حمایت میں اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس بلایا اور اسرائیل کو سخت پیغام دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ادھر امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کے اقدامات کو سراہ رہا ہے، جو عالمی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔
ایرانی قوم اور افواج نے قیادت کے نقصان کے باوجود بہادری سے نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کی سرزمین پر جوابی حملے کیے۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق ایران اگلے 3 سال تک جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسرائیلی حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو صرف چند مہینوں پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ روس نے اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دمتری پیسکوف نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر پیوتن نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو روس ثالثی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کا یوکرین پر ڈرون اور میزائلوں سے بڑا حملہ، 16 افراد ہلاک، 124 زخمی۔ روسی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور جنوبی صوبے زیپوریزیا پر ڈرون اور میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا، جس میں 16 افراد ہلاک اور 124 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں 9 منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اس کے بعد یوکرین نے آج یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے مجھ سے کیسے بات کرنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا سے واپس امریکہ پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے مجھ سے کیسے بات کرنی ہے اور ایران کو وہی معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا جو انہیں آفر کیا تھا۔ ایران کا 4 اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارے گرانے کا دعویٰ، امریکی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز گرنے لگے۔ اسرائیل کے زیر استعمال جدید 5th جنریشن اسٹیلتھ F-35 لڑاکا طیارہ بنانے والی امریکی کمپنی کے شیئرز ایک روز کے دوران تقریباً 4% گر گئے۔ خیال ہے کہ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جانب سے اب تک ایرانی فضائی حدود میں 4 اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت 21 ممالک کے وزراء خارجہ کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی اور اسے UN چارٹرڈ اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ پاکستان سمیت 21 ممالک کے وزراء خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی سخت مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، چین اور جنوبی کوریا نے اپنے شہریوں کو ہدایات جاری کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین نے اسرائیل سے اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ چین میں اسرائیلی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ چینی شہری زمینی بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسرائیل سے جلد نکل جائیں۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کی اپیل کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران خالی کرنے کے مطالبے پر چین کا سخت رد عمل۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے دارالحکومت تہران سے شہریوں فوری انخلاء کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تنازع کو ہوا دینے کے بجائے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک پریس بریفنگ میں کہا، آگ پر تیل ڈالنے، دھمکیاں دینے اور دباؤ بڑھانے سے صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی، بلکہ اس سے خطے میں تنازع مزید گہرا اور وسیع ہو جائے گا۔ G7 اجلاس نے بھارت کو سفارتی سطح پر تنہا ثابت کر دیا۔ کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی غیر حاضر رہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم منظر سے غائب کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق G7 اجلاس میں بھارت کو اس کے جارحانہ رویے کے پیش نظر سامنے نہیں لایا گیا۔ G7 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کو مدعو کرنا صرف رسمی کارروائی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تمام اہل خانہ سمیت زیر زمین پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے دوران ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کو تہران میں ایک زیر زمین پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔
اسرائیل اور ایران جنگ، سینکڑوں اسرائیلی اسرائیل چھوڑنے پر مجبور۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگی صورتحال کے دوران سینکڑوں اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد سے سینکڑوں اسرائیلی اپنے ہی ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل سے جانے والوں میں کئی غیر ملکی بھی شامل ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیل کا امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر حملہ، 45 شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں التحلیہ چوراہے پر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ کر کے کم از کم 45 افراد کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ناصر میڈیکل کمپلیکس کی ایمرجنسی، آئی سی یو اور آپریٹنگ رومز زخمیوں اور شہداء کی بڑی تعداد کے باعث شدید دباؤ میں ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے ایران کے ساتھ جنگ کے تناظر میں امریکہ سے مدد مانگ لی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اپوزیشن رہنما یائر لیپیڈ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکہ سے اپیل کی ہے کہ خردو جوہری تنصیبات جیسے مضبوط اہداف پر حملوں کے لیے مدد کی جائے۔ یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیب محض اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔